نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دین اور جو مذہب عطا فرمایا ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ میرا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ یہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، اور یہ دین اور مذہب ایسی بہترین رہنمائی پیش کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس کے ساتھ منسلک رہیں گے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، ہر دور کے اندر یہ دین اسلام ان کی رہنمائی کے لیے روز روشن کی طرح ان کے سامنے واضح دلائل پیش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس معاشرے کی طرف نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا تھا، تو اس معاشرے کے اندر شرک موجود تھا، کفر موجود تھا، مختلف قسم کی خرافات موجود تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاقی ابتری بھی موجود تھی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سادہ لفظوں میں انسان انسانیت بھول چکا تھا۔ انسان جو اس کے اندر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت کا انسان ان ساری خوبیوں سے عاری ہو چکا تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف خوبیوں کا تذکرہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا، اور فرمایا کہ نبی آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مختصر سے عرصے میں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، بڑی بڑی لمبی چوڑی واضح و نصیحت کرتے رہے، بڑے لمبے لمبے دور انہیں ملے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، حق کو حق نہیں جانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سالہ مختصر سے عرصے کے اندر مکہ اور مدینہ سے باہر تک اس دین اسلام کی روشنی پھیلی، اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ نبی علیہ السلام کے گرد جمع تھے، ان میں سب سے بڑی خوبی آقا علیہ السلام کا بہترین اخلاق تھا۔ اور اس اخلاق کے بعد سب سے بڑی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کے بدوؤں کو سکھائی اور جسے دین اسلام کا حسن قرار دیا، وہ شرم و حیا تھا، وہ عفت و حیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر شرم و حیا موجود نہیں ہے، پھر تم جو مرضی کرتے پھرو، پھر تمہیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ عرب کے جہلاء کو، عرب کے بدوؤں کو، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جس دین پہ چل رہے ہیں، جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے ہیں، یہی راستہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس راستے کے اندر وہ اپنی خواہشات کو بھی پورا کر رہے تھے، شیطان کو بھی خوش کر رہے تھے، اپنی منمانیاں بھی کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ان کے اندر شرم و حیا نام کی چیز موجود نہیں تھی، ان کے اندر اخلاق نام کی چیز موجود نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ انہیں توحید کی دعوت دی، جہاں نبی علیہ السلام نے رسالت کی دعوت دی، وہیں پہ نبی علیہ السلام نے اخلاق و کردار کی اور شرم و حیا کی بھی دعوت دی۔ اور یہ چیز نبی علیہ السلام نے اپنے کردار سے اور اپنے ساتھیوں کے کردار سے امت کے سامنے بطور مثال پیش کی ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ جمعہ اسی بات کے اوپر تھا کہ اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو حکمت فرما رہے ہیں کہ اگر
ایمان لانا ہے تو ان جیسا لے کے آؤ جیسا ایمان نبی کے صحابہ لے کے آئے ہیں۔ تو اگر کردار بھی آپ اچھا بنانا چاہتے ہیں پھر دنیا والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، پھر بہترین مثالیں نبی علیہ السلام کی اور نبی علیہ السلام کے یاروں کی، نبی کے ساتھیوں کی اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی۔ آج ہمارے معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے بھی ہم بہت زیادہ بد اخلاقی کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا جنازہ نکل چکا ہے وہ عفت و حیا ہے۔ نہ ہماری نگاہوں میں شرم و حیا ہے الا ماشاء اللہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوبی عطا کر دیں، نہ ہماری زبانوں میں شرم و حیا ہے۔ ایسے ایسے بےہودہ کلمات ہم اپنی زبان سے بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں جن کے متعلق ہمیں ذرہ برابر بھی یہ خوف لاحق نہیں ہوتا کہ اگر یہی جملہ اللہ کا محاکمین نے میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے پوچھ لیا کہ یہ بےہودہ جملہ تم نے کیوں بولا، تو بھائیوں پھر میرے اور آپ کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے بار بار ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور لوگوں اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اگر صحابہ کے کامیاب ہونے کی ہمیں اللہ گارنٹیاں دیتا ہے تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب وہ رات بستر پہ لیٹتے تو ہماری طرح یہ نہیں کہ موبائل پکڑا اس کے اوپر وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، پہلے وہ اپنے سارے دن کا جائزہ لیتے کہ کیا صبح اٹھتے ہی میں نے نماز فجر ادا کی ہے یا نہیں کی۔ کبھی ہم نے بھی اپنا حساب لیا کہ کتنے دنوں سے میں نے نماز فجر وقت پہ پڑھی نہیں، کتنے دنوں سے میں نے نماز فجر جماعت سے پڑھی نہیں، آخر مجھے یہ توفیق کیوں نہیں دی جا رہی، اللہ کا محاکمین میرے اوپر ناراض کیوں ہے، اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق مجھ سے چھینی کیوں ہے۔ حالانکہ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کو اس حد تک ناراض کر دیا ہے کہ میرا اللہ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکے۔ تو بھائیو ہمیں اس کے اوپر شرمسار ہونا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اور اسے منانا ہے اور اسے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اپنے سامنے جھکنے کی، اپنی نیازِ جبین کو زمین پہ رگڑ کے اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق دے دے۔ تو صحابہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ میں نے نماز فجر پڑھی ہے، نماز فجر کے بعد کے میں نے اذکار کیے ہیں، میں نے اپنے آپ کو شیطان سے اور شیطان کے اعلیٰ کار سے محفوظ کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے 24 گھنٹے 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ یہ شکایت نہ ہو کہ ہمارے گھر پہ جادو چل چکا ہے، آج صحت کے اثرات ہیں، نظر بد کا شکار ہیں، ہمارے معاملات کے اندر خیر نہیں ہے، رحمت نہیں، برکت نہیں، سلامتی نہیں۔ اور بھائیو رحمتیں ہم اللہ سے مانگتے کہاں ہیں؟ اللہ سے خیر مانگتے کہاں ہیں؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں لیکن اس کی وہ گھڑی ہے، وہ وقت ہے جب 70,000 فرشتے میرا اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ یہ میرا بندہ مجھ سے جو ہے مدد مانگ رہا ہے کہ شیطان مجھے میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، میرے اوپر اثرات کیا کرتا ہے، جادو کے اثرات چلتے ہیں، نظر بد کا شکار ہوتا ہوں، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، مغرب تک اللہ کی حفاظت میں 70,000 فرشتے اللہ کے حضور رحمت کی، برکت کی، سلامتی کی، خیر کی دعائیں کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا تو فجر تک محفوظ ہو گیا، اور اس دن کی پہلی فتح شیطان کے خلاف اب یہ بندہ اللہ کے بندوں میں لکھ دیا گیا جس نے نماز فجر پڑھی۔ اللہ ہم سب کو اس وقت میں اٹھنے کی توفیق دے دے، اللہ اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق دے دے، اور اگر ایسا نہیں نماز فجر نہیں پڑھی، نماز وقت ختم ہو گیا، جماعت کا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ ناک کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا 3 گرے باندھ دیتا ہے
اور ناک کے اندر پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا آج تیرا سارے کا سارا دن جو ہے وہ نحوست میں گزرے گا، آج تجھے رب کی رحمت نہیں ملے گی، آج تجھے رب کی سلامتی نہیں ملے گی، آج تیرے معاملات میں رب کی طرف سے خیر نہیں ہوگی۔ تو لہذا اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملات میں اللہ کی اپنی مدد بھی شامل ہو، کیونکہ جاتا جی کا ہم تجربہ کر چکے ہیں، انسان جتنی مرضی محنت کر لے جب تک رب کی رحمت نہ ہو معاملات سیدھے ہوتے۔ انسان گاڑی چلا رہا ہے، اچھی بلی چلا رہا ہے، اچانک سے آنکھ بند ہوئی ایک لمحے کے لیے اور انسان حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے رحمت اٹھ گئی، اللہ کی مدد اٹھ گئی، ایک لمحے کے اندر ہی کئی جانیں لوٹ میں اجل بن جاتی